السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد سیف اللہ القاسمی، آپ کے درمیان اور آپ کے روبرو اور آپ کے لیے ایک خاص اور نایاب تحفہ واقعہ کی شکل میں لے کر آیا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند دنیا کی ایک عظیم الشان درسگاہ ہے جسے دنیا جانتی ہے۔ ایشیا کی عظیم درسگاہ ہے۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند ایک بہت بڑی جگہ ہے۔ کسی زمانے میں وہاں کے شیخ الحدیث ہوا کرتے تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جسے دنیا شیخ الاسلام کے نام سے بھی جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، بے شمار طاقتیں تھیں۔ اللہ نے بولنے کی طاقت دیا تھا، بولنے کی صلاحیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری تھی۔ اسی طریقے سے بہترین درس و تدریس کے شہسوار ہوا کرتے تھے۔ بہترین معلم کا رول انہوں نے انجام دیا، اور بہترین سیاستداں بھی وہ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ دور تھا کہ اس زمانے میں انگریزوں کو اگر کسی سے سب سے زیادہ ڈر تھا، خوف تھا، تو وہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تقریر سے، ان کے خطابت سے، ان کے انداز گفتگو سے، ان کے بیان سے انگریز بہت کانپتے تھے، ڈرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ میرے خلاف جو ہے اپنی آواز سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے میرے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ چنانچہ انگریزوں نے جب اپنا یہ خدشہ محسوس کیا، ڈر خوف اور محسوس کیا، تو اس زمانے میں حیدرآباد کے نوابوں سے ان کی کاٹ ساٹ تھی اور دونوں ملے ہوئے تھے، ان کی جنتی تھی۔ انہوں نے نوابوں کو فون کر کے کہا کہ تم کسی بھی طریقے سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے نکال دو، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کا اسٹیج ایک بہت بڑا اسٹیج ہوتا ہے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بہادر آدمی، ان کی طاقت، ان کی گفتگو بھی بہت مضبوط اور بہت بڑی ہے، لہذا دونوں مل کر بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے، اس لیے کسی بھی طریقے سے ان کو نکلوایا جائے۔ چنانچہ حیدرآباد کے تمام نوابوں نے مل کر ایک بہت بڑا خط لکھا، اور اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے معتمم ہوا کرتے تھے حکیم الامت حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے حکیم تھے امت کے، اور حکیمانہ جواب ان کا ہوا کرتا تھا۔ تو ان کو یہ خط لکھا کہ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بھی طریقے سے دارالعلوم دیوبند سے اخراج کر دیا جائے، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، نہیں تو ہم جو کثیر تعداد میں چندہ دیتے ہیں وہ چندہ دینا ہم بند کر دیں گے۔ چنانچہ وہ خط اور وہ چٹھی حضرت حکیم الامت حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب آیا، جب انہوں نے بڑی چٹھی کو پڑھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضرت مدنی کو دارالعلوم دیوبند سے نکال دیا جائے۔ مولانا کا حکیمانہ جواب سنیے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت تھے، انہیں حکمت بھرا جواب دیا اور کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت مدنی کا، شیخ الاسلام کا رہنا انگریزوں کے لیے بہت مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ دارالعلوم دیوبند میں جو 7 دن رہتے ہیں، 7 دن مدرسہ، 1 دن کی چھٹی ہوتی ہے، 6 دن مدرسے میں وہ پڑھاتے ہیں، بخاری ترمذی کا درس دیتے ہیں، لہذا وہ مشغول رہتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف نہیں بولتے۔ ہفتے میں 1 دن ان کی چھٹی ہوتی ہے، لہذا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے سے باہر نکل کر انگریزوں کے خلاف اپنی زبان کھولتے ہیں اور اپنے بیان کے ذریعے سے ان کے دلوں میں اور ان کی نسل میں ایک ڈر اور خوف پیدا کر دیتے ہیں حضرت مدنی۔ اس لیے 6 دن یہاں پر مقید ہے، لہذا شیر کو پنجرے میں ہی رہنے دیا جائے تو انگریزوں کو فائدہ ملے گا، انگریزوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر میں یہاں سے چھوڑ دوں تو معلوم یہ ہوگا کہ جو حضرت مدنی 1 دن دہاڑتے تھے اور 1 دن بولتے تھے، ان کے خوف سے پورے انگریز کے کنبے جو کانپ اٹھتے تھے۔ اگر وہ 7 دن بولنا شروع کر دیں گے تو جس انگریز کو 7 سال میں بھاگنا چاہیے تھا، وہ تو 1 سال میں ہی بھاگ جائے گا۔ یہ انگریزوں کے لیے۔ بہرحال حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب بڑا حکیمانہ تھا، انگریزوں کے نوابوں کو پہنچا۔ جب حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی، وہ دفتر اہتمام میں آئے، حضرت قاری صاحب طیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ
جو خط آیا ہے میرے خلاف وہ خط کیا ہے وہ مجھے دکھائیے۔ چنانچہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا جواب اور ان کا خط لکھ کر دے کر ان کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ یہ خط آیا ہے۔ چنانچہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہادر آدمی تھے، جب انہوں نے پڑھا تو اب انہوں نے کہا کہ یہ خط کو واپس کیجیے اور ایک خط لکھیے میری طرف سے، اور اس میں وہاں کے انگریزوں کو، حیدرآباد کے تمام نوابوں کو للکار کر کے کہا کہ اب تک تمہاری نسلوں نے جتنا بھی چندہ دارالعلوم دیوبند کو دیا ہے ان کی ایک فہرست لکھ کر کے بھیجو، اور سارے کے سارے چندے تمہیں واپس کر دیا جائے گا، تمہارے چندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حکیم الامت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب حکیمانہ تھا، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا جواب جو ہے مجاہدانہ جواب تھا۔ دوستو، بتانا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مدارس اسلامیہ کو، مکاتب دینیہ کو، جہاں پر قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر چھوٹے چھوٹے نونہال معصوم بچے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہ یہ ٹھان لے کہ ہم اکیلے اپنے چندے سے مدرسے کو چلا سکتے ہیں، تو یہ ناممکن اور امپاسبل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود چلاتا ہے مدرسے کو۔ توکل علی اللہ کر کے اپنے کام کو اگر انجام دیا جائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یقیناً مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ اور دینی جتنے بھی دینی مراکز ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی چلاتا ہے، اور حقیقت معنوں میں انہی لوگوں کا چندہ اللہ قبول کرتا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنی خصوصی رحمت اور خصوصی نظر فرماتا ہے، ان کے چندے کو اللہ مدرسے کے لیے قبول کرتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور یہ واقعہ ہمارے دل کے اندر جو سکون پیدا کرے گا، اور اس واقعے سے ہم اور آپ سبق حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ پروردگار عالم ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔